اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز بچوں، آج انشاءاللہ تعالی ہم کلاس دوم کا اردو کا سبق پڑھیں گے، اور آج کے سبق کا عنوان ہے میں چھوٹا سا ایک لڑکا ہوں۔ یہ آپ کی عمر کا ایک لڑکا ہے، ماشاءاللہ اس کے خیال بڑے اچھے ہیں، بڑی اچھی سوچ ہے، بڑی اچھی باتیں کرتا ہے، آپ بھی اسی طرح کرتے ہیں ماشاءاللہ تعالی۔ اور یہ میں نظم کی صورت میں پہلے پڑھوں گا، پھر اس کا تھوڑا مطلب سمجھاؤں گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اس کے سوالات کے جوابات کریں گے۔ اچھا جی، نظم یہ ہے، میں چھوٹا سا ایک لڑکا ہوں پر کام کروں گا بڑے بڑے۔ میں چھوٹا سا ایک لڑکا ہوں پر کام کروں گا بڑے بڑے، جتنے بھی لڑاکا لڑکے ہیں، جتنے بھی لڑاکا لڑکے ہیں، میں سب کو نیک بناؤں گا۔ جو بکھرے ہوئے ہم جولی ہیں، ان سب کو ایک بناؤں گا۔ سب آپس میں مل جائیں گے جو رہتے ہیں اب لڑے لڑے۔ میں چھوٹا سا ایک لڑکا ہوں پر کام کروں گا بڑے بڑے۔ یہ علم کی ہیں جو روشنیاں میں گھر گھر میں پھیلاؤں گا۔ تعلیم کا پرچم لہرا کر میں سر سید بن جاؤں گا۔ بیکار گزاروں عمر بھلا کیوں اپنے گھر میں پڑے پڑے۔ میں چھوٹا سا ایک لڑکا ہوں پر کام کروں گا بڑے بڑے۔ یہ شاعر ہیں جمیل الدین عالی صاحب، انہوں نے یہ نظم لکھی ہے بچوں کے لیے، آپ کے لیے لکھی ہے۔ اس نظم میں آپ ہی کہتے ہیں، آپ کی ہم عمر وہ بچہ ہے، وہ کہتا ہے میں چھوٹا سا ایک لڑکا ہوں لیکن کام میں بڑے بڑے کروں گا، اچھے اچھے کام کروں گا، جن میں وہ یہ کہتا ہے میں چھوٹا سا ایک لڑکا ہوں پر کام کروں گا بڑے بڑے۔ بھئی میں ہوں تو چھوٹا سا لیکن بڑے بڑے اور اچھے اچھے کام کروں گا۔ جتنے بھی لڑاکا لڑکے ہیں، میں سب کو نیک بناؤں گا۔ یہ جو لڑتے ہیں لڑکے آپس میں لڑائی بھی بعض اوقات کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں سکول میں یا گلی محلے میں دیکھتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنے لگ جاتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو وہ کہتا ہے یہ لڑنے والے لڑکوں کو میں نیک بناؤں گا، اچھا بناؤں گا، وہ اچھے کام کریں گے، نماز پڑھیں گے، تعلیم حاصل کریں گے، بڑوں کا ادب کریں گے، ماں باپ کی عزت کریں گے، ماں باپ کا کہنا مانیں گے، ہمسایوں کا خیال رکھیں، جو اچھے کام ہیں، نیک کام ہیں، میں سب ان کو سکھاؤں گا، سمجھاؤں گا۔ جو بکھرے ہوئے ہیں ہم جولی، ان سب کو ایک بناؤں گا۔ جو آپس میں ناراض ہیں نا، بکھرے ہوتا ہے الگ الگ ہو جانا، ہم جولی کے معنی ہوتے ہیں دوست، ساتھی، ساتھ رہنے والے۔ ہم جولی کا مطلب ہے کہ ساتھی جو ساتھ رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو بکھرے ہوئے ہیں، جو الگ الگ ہیں، جو ایک دوسرے سے ناراض ہیں، میں ان سب کو ایک کروں گا، ایک بناؤں گا، ان کی دوستی قائم کروں گا۔ وہ ایک دوسرے سے پیار محبت سے رہیں، ایک دوسرے کی عزت کریں، اتفاق اور اتحاد سے رہیں۔ سب آپس میں مل جائیں گے جو رہتے ہیں اب لڑے لڑے۔ جو غصے میں رہتے ہیں، آپس میں لڑے ہوئے ہیں، میں جب ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملا دوں گا، ان کو نیک بناؤں گا، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے مل کر رہیں گے۔ میں چھوٹا سا ایک لڑکا ہوں پر کام کروں گا بڑے بڑے۔ میں ہوں تو چھوٹا سا لیکن کام بڑے بڑے اور انشاءاللہ تعالی اچھے اچھے کام کروں گا۔ یہ علم کی ہیں جو روشنیاں میں گھر گھر میں پھیلاؤں گا۔ کہتا ہے یہ جو ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں، جو علم ہے، علم کی جو روشنی ہے، جو علم حاصل کرتا ہے وہ ایک اچھا انسان بن جاتا ہے۔ علم ایک روشنی ہے، جس طرح مثلا بلب روشن کرتے ہیں، بلب آن کرتے ہیں تو روشن ہو جاتا ہے، دن روشن ہوتا ہے۔ علم بھی اسی طرح کی روشنی ہے کہ اور جو علم حاصل نہیں کرتا وہ ایسے ہے جیسے اندھیرے میں رہتا ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی۔ یہ علم سے انسان اچھا بنتا ہے، علم سے انسان بڑا بنتا ہے۔ دیکھو نا،
آپ اتنے تو سمجھدار ہیں کہ جو تعلیم حاصل کرتے ہیں آپ کی ہم عمر کے بچے یا پھر بڑے ہوتے جاتے ہیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے جاتے ہیں ماشاءاللہ، پھر نیک بھی بن جاتے ہیں، دین کی اسلام کی ہمیں تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، دین اور اسلام کی سمجھ بوجھ حاصل ہو جاتی ہے، اللہ کی سمجھ بوجھ حاصل ہو جاتی ہے، قرآن پاک کی ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، پھر کہ ڈاکٹر بھی بن جاتے ہیں، انجینئر بھی بن جاتے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ چلے جاتے ہیں۔ اور جو نہیں پڑھتے، آپ یہ دیکھتے ہیں گلی محلوں میں، راستوں میں جو نہیں پڑھتے وہ بیچارے محنت مزدوری کر رہے ہوتے ہیں، سڑکیں صاف کر رہے ہوتے ہیں، صفائیاں کر رہے ہوتے ہیں، گاڑیاں ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، اور جو چھوٹے موٹے بلڈنگ بنا رہے ہیں مشکل کام کرتے ہیں، تو اور جو بڑے بڑے عہدوں پر ہوتے ہیں، پروفیسر لگ جاتے ہیں، یونیورسٹیوں میں، سکولوں میں، کالجوں میں پڑھاتے ہیں، ہسپتالوں میں ڈاکٹر لگ جاتے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ ان کی وجہ یہ ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور جو تعلیم نہیں حاصل کرتے پھر وہ ساری زندگی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو۔ تو کہتا ہے کہ یہ علم کی جو روشنی ہے میں گھر گھر میں پھیلاؤں گا، مثلا ہر ایک تک یہ پہنچاؤں گا، ان کو سمجھاؤں گا کہ تعلیم حاصل کرو، اچھے بچے بن جاؤ۔ تعلیم کا پرچم لہرا کر میں سر سید بن جاؤں گا، کہتا ہے تعلیم کا پرچم میں بلند کروں گا، اس کا پرچار کروں گا کہ لوگوں کو تعلیم حاصل کرو، اس کی اہمیت بتاؤں گا، افادیت بتاؤں گا، لوگوں کو پڑھنا لکھنا سکھاؤں گا، تو میں سر سید بن جاؤں گا۔ سر سید احمد خان بچوں یہ بہت بڑا نام ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے، سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ بات یہ ہے بچوں، سر سید نے مسلمانوں کے لیے تعلیم کا بہت بہت کام کیا ہے۔ کئی سو سال پہلے یہ جو پاکستان اور ہندوستان اور بنگلہ دیش اور میانمار، یہ بہت سارا علاقہ، یہاں مسلمانوں کی حکومت تھی، بادشاہی تھی، جس طرح یہاں بادشاہ یہ مسلمان حکمران تھے، کئی سو سال تک رہے۔ پھر مسلمانوں کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے اس خطے میں بر صغیر پاک و ہند پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا۔ انگریزوں نے، وہ انگلینڈ سے تجارت کے لیے آئے تھے، تجارت یہ خرید و فروخت کے لیے آئے تھے، اور مسلمان حکمرانوں کی نااہلی کی وجہ سے اتنی دنیا، کروڑوں لوگ تھے یہاں کے رہنے والے، اور اتنا بڑا علاقہ تھا، ان کی اپنی غلطیوں اور نااہلیوں کی وجہ سے وہ تجارت کی غرض سے آئے تھے، تو اس پورے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اب چونکہ مسلمانوں سے انہوں نے حکومت چھینی تھی، یہ بحث تو بڑی لمبی ہے، تھوڑا مختصر سا میں بتا دوں سر سید کے بارے۔ تو مسلمانوں سے حکومت انہوں نے چھینی تھی، مسلمان یہ پھر انہوں نے قبضہ کر لیا، تو ہندو، سکھ، عیسائی اور یہ جو دوسرے غیر مسلم تھے یہ سارے انگریزوں کے ساتھ مل گئے، اور چونکہ مسلمانوں سے حکومت لی تھی انگریزوں نے، پھر مسلمانوں پر بڑے ظلم و ستم ہوئے، یہ سارے کافر ایک طرف ہو گئے۔ کچھ مسلمان بھی انگریزوں کا ساتھ دینے لگ گئے، سچی جو بات ہے، کچھ مسلمان بھی ڈر کی وجہ سے یا لالچ کی وجہ سے۔ اب ہوا یہ کہ انگریز، سکھ، عیسائی اور ہندو سب جو تھے، یہ ان کے بچے سکولوں میں پڑھتے تھے، مسلمانوں کے بچوں کو وہ پڑھنے نہیں دیتے تھے، مشکلات پیدا کرتے تھے۔ سر سید احمد خان نے کہا کہ مسلمانوں کو کہتے تھے کہ آپ یہ نہ سوچتے رہو کہ ہم اس علاقے کے بر صغیر پاک و ہند کے بادشاہ رہے ہیں، اب تم غلام بن گئے ہو، تم اب تعلیم حاصل کرو اور اب اس غلامی سے نکلنے کے لیے کوشش کرو۔ اور دیکھو نا، اب کسی سکول میں کوئی کسی کو پڑھنے نہ دے، مسلمان بچے کو کسی بھی سکول میں داخلہ نہ ملے، تو وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ گلی محلوں میں گھومتا رہے گا، جو گندے گندے کام کرنے پڑیں گے، صفائیاں کرے گا، نوکری کرے گا، مزدوری کرے گا، کیونکہ وہ تو پڑھ لکھ کر بڑا آدمی نہیں بن سکتا۔ اب سر سید احمد خان نے یہ کیا کہ سب سے پہلے ایک تو ظلم ہوتے تھے مسلمانوں پر بڑے، سارے یہ کافر خلاف تھے، اور سر سید پھر ایک جنگ بھی ہوئی 1857 میں کہ آزادی لیتے انگریزوں سے، لیکن وہ جنگ بھی مسلمان ہار گئے۔ اب سر سید احمد خان نے کیا کیا کہ اس نے کہا تعلیم کی طرف توجہ دی، کہ تعلیم، جنگ ہارنے کے بعد تعلیم کی طرف توجہ دی، اور 1859 میں 1859 میں ایک چھوٹا سا مدرسہ قائم کیا مراد آباد میں، اور پھر اس کے بعد
1863 میں 1863 میں غازی پور میں ایک سوسائٹی قائم کی، یہ مدرسہ قائم کیا، لوگوں کو اس کی طرف راغب کیا کہ آؤ تعلیم حاصل کرو۔ یہاں مسلمان بچوں کو مفت تعلیم دی جاتی تھی، کتابیں دی جاتی تھی، اور جتنی بھی تعلیمی ضروریات تھیں ان کی پوری کی جاتی تھی۔ یہ بچوں تو یہ بات لمبی ہو جائے گی، ماشاءاللہ آپ چھوٹے ہیں، تو بہرحال اس وقت تعلیم کی بہت ضرورت تھی۔ مسلمانوں پر تعلیم کے دروازے بند تھے۔ انہوں نے دن رات یہی کوشش کی۔ انہوں نے پہلے ایک مدرسہ بنایا، پھر سکول بنایا، پھر ایک سوسائٹی بنائی جو انگلش کتابوں کو اردو میں ترجمہ کرتی تھی۔ پھر 1864 میں جدید مضمون ایک ادارہ قائم کیا جس میں انگلش وغیرہ پڑھائی جاتی تھی۔ پھر 1866 میں علی گڑھ سے میگزین شائع کیے جس میں تہذیب الاخلاق اور بہت سارے ایسے رسالے تھے تاکہ مسلمان پڑھ لکھ کر ان کو یہ تحریک آزادی میں حصہ لیں، انگریزوں سے غلامی سے نجات حاصل کرے۔ سر سید احمد خان کہتے تھے کہ جب تک آپ تعلیم حاصل نہیں کرو گے، انگلش نہیں سیکھو گے تو آپ آزادی حاصل نہیں کر سکتے، اور ہمیشہ غلامی کی زندگی گزارو گے۔ تو یہ ان کا یعنی تعلیمی خدمات تھی۔ آپ پھر انگلینڈ چلے گئے، وہاں یہ سارا آپ نے ان کا سسٹم دیکھا کہ کس طرح یہ تعلیم دے رہے ہیں، وہاں سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا۔ پھر واپس آئے، پھر ایک بہت شاندار سکول بنایا، محمدن اینگلو اورینٹیل سکول، پھر یہی جو بعد میں کالج بنا، MAO کالج بنا، پھر یہی ادارہ بعد میں یونیورسٹی بنا، مسلم علی گڑھ یونیورسٹی۔ پھر یہ جو یونیورسٹی بنی تھی یہ اس وقت سر سید احمد خان وفات پا چکے تھے، ان کی وفات کے 22 سال بعد یونیورسٹی بنی۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ سر سید احمد خان نے اس دور میں اکیلے نے اتنا کام تعلیم کے لیے کیا، اتنا سارا کام دوسرے مسلمان لوگوں نے نہیں کیا جو اکیلے اس شخص نے کیا۔ اس لیے وہ کہتا ہے، شعر میں کہتا، تعلیم کا پرچم لہرا کر میں سر سید بن جاؤں گا، کہ جس طرح سر سید احمد خان نے تعلیم کے لیے کام کیا ہے، صبح و شام دن رات کام کیا، پھر انہی کے اداروں میں، مدرسوں میں، سکولوں میں یہ جو بچے آپ کی عمر کے ہوتے تھے پڑھتے 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 جوان ہو گئے، تعلیم حاصل کی، پھر بعد میں یہی تحریک آزادی میں انہوں نے حصہ لیا، قائد اعظم کے ساتھی بن گئے تو قائد اعظم کے ساتھ مل کر تحریک آزادی میں پاکستان قائم کرنے کے لیے، پاکستان کو الگ ایک ملک بنانے کے لیے دن رات کام کیا۔ اگر تعلیم حاصل نہ کرتے، سر سید احمد خان سکول، کالج، یونیورسٹی نہ بناتے تو یہ خواب کبھی پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے سر سید احمد خان کا یہاں اس نظم میں ذکر ہے کہ انہوں نے بہت کام کیا، پھر جا کر یہ پاکستان، یہ لمبی پھر داستان ہے۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو قائم ہوا۔ قائد اعظم علامہ اقبال اور دوسرے جو لیڈر تھے کوشش کی، پھر جو یہ علاقہ جو ہمارا پاکستان ہے، پھر یہ ایک تقسیم ہوئی، پاکستان کی پارٹیشن ہوئی، کچھ لوگ ادھر آ گئے، کچھ ادھر۔ ہندوستان میں بھی مسلمان پاکستان کے مسلمانوں سے زیادہ تعداد میں رہتے ہیں۔ پھر یہ بنگلہ دیش تھا پاکستان کا حصہ، یہ الگ ہوا۔ بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے، تو یہ ادھر تو اتنا مقصود ہے آپ کو بتانا کہ سر سید احمد خان نے تعلیم کے لیے بہت کام کیا۔ آگے ہے جی، بیکار گزاروں عمر بھلا، کیوں اپنے گھر میں پڑے پڑے۔ پھر یہ شاعر کہتا ہے کہ میں ایسے بیکار عمر کیسے ضائع کروں، کیسے اپنی زندگی گزار دوں، کوئی کام نہ کروں۔ تو یہ بیکار ہوتا ہے، وہ بیکار ہوتا ہے جو کوئی کام کرتا ہے نہیں، بیکار کہتا ہے میں ایسا کیوں کروں، میں تو کام کروں گا لوگوں کے لیے، بھلائی کے لیے، بچوں کے لیے، میں ایسے زندگی اپنی نہیں گزاروں گا گھر میں پڑے ہوئے، میں کوئی نہ کوئی کام کروں گا، بڑے بڑے کام کروں گا اپنے لیے، اپنے ملک کے، اپنے والدین کے لیے۔ تو میں یہ سارے کام جو ہے یہ پڑھ لکھ کر ہو سکتے ہیں، تعلیم کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ میں چھوٹا سا ایک لڑکا ہوں پر کام کروں گا بڑے بڑے، کہتا ہے میں ہوں تو چھوٹا سا لڑکا لیکن میں بڑے بڑے کام کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے بچوں، اب اس کے سوالوں کے جواب ہم کرتے ہیں۔ یہ اس کے مختصر سے سوال جواب ہیں۔
جی اچھا بچوں، اب اس کی مشق ہے، 3 سوال جواب ہیں اور مؤنث مذکر ہے اور 1-2 سوال ہے۔ اچھا تو سوال یہ ہے جی، چھوٹا لڑکا کن کو نیک بنائے گا؟ جواب، چھوٹا لڑکا لڑاکا لڑکوں کو نیک بنائے گا۔ سوال، کون آپس میں مل جائیں گے؟ جواب، جو بچے لڑتے رہتے ہیں وہ آپس میں مل جائیں گے۔ سوال، ہم جولی سے کیا مراد ہے؟ جواب، ہم جولی سے مراد ہے ساتھی، ہم جولی سے مراد ہے ساتھی۔ اچھا یہ تو تھے سوال جی۔ اب ایک سوال ہے کو ہم آواز الفاظ بتانے ہیں، یہ اوپر لکھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے لکھنے ہیں۔ بڑے لڑے، پھیلاؤں بناؤں، کام نام، من بن۔ اچھا جی، اب ایک فقرہ ہے، اس کے سامنے 2 جواب لکھے ہوئے ہیں، تو خالی جگہ میں جو مناسب لفظ ہے ہم نے وہ لگانا ہے۔ یہ ہے نمبر 1، میں چھوٹا سا ایک لڑکا ہوں۔ آگے 2 جواب ہیں، بڑا اور چھوٹا، تو یہاں لکھیں گے میں خالی جگہ چھوٹا سا ایک لڑکا ہوں۔ نمبر 2، بیکار گزاروں عمر بھلا، یہاں بیکار ہے اور کارآمد، تو یہاں لکھیں گے بیکار۔ نمبر 3، سب آپس میں مل جائیں گے، آگے ہیں 2 لفظ الگ یا مل، تو یہاں لکھیں گے سب آپس میں مل جائیں گے۔ اب میرے پروں سے چمکیں گے، اب میرے پروں سے چمکیں گے، مثلاً کیا بجھیں گے، یہ چمکیں گے، چمکیں گے، پروں سے چمکیں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تو تھے یہ۔ اب اس کے مذکر مؤنث ہیں، لڑکا لڑکی، ابو امی، دادا دادی، خالو خالہ، پھپھا پھوپھی، تو یہ تھے اس کے مذکر مؤنث تھے۔ تو یہ بچوں آپ نے لکھنا ہے، یاد بھی کرنا ہے، یہ سبق آپ نے خوبصورت کر کے کاپی پہ لکھنا ہے، سوالات کے جوابات لکھنے ہیں اور یہ مذکر مؤنث لکھنے ہیں۔ پھر مشق میں سوالات جواب اور یہ جو مشق میں مذکر مؤنث ہیں ان کو یاد کرنا ہے، نظم کو 2-3 بار پڑھنا ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح پڑھنا آ جائے۔ تو ٹھیک ہے بچوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ سب کو نیک بنائے، لائق بنائے۔ آپ بھی اسی طرح جس طرح اس بچے نے پورا نظم بیان کیا ہے کہ میں اچھے اچھے کام کروں گا، نیک بنوں گا، تعلیم کی روشنی پھیلاؤں گا، تعلیم کا پرچم لہراؤں گا، سر سید احمد خان کی طرح تعلیم کے لیے میں کام کروں گا، بیکار زندگی نہیں گزاروں گا، کچھ کروں گا، فضول زندگی نہیں گزاروں گا، زندگی میں کچھ نہ کچھ کروں گا۔ جو محنت کرتا ہے، کچھ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو محنت کا پھل دیتا ہے۔ تعلیم بہت بڑی دولت ہے، تعلیم سب سے بڑی دولت ہے۔ جو تعلیم حاصل کرتا ہے وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ جو تعلیم حاصل کرتا ہے، ہم چونکہ مسلمان ہیں، پھر تعلیم حاصل کرنے والا شخص جو ہے یا وہ قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارتا ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتا ہے، پھر اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کی یہ زندگی کیسے گزارنی ہے، احادیثیں پڑھتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابیں پڑھتا ہے، پھر اس طرح اس کی زندگی اچھی گزرتی ہے۔ پھر اس طرح اگر اچھی زندگی گزارتا ہے تو آخرت میں بھی اس کو بڑا اجر ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ